اردو سال اول کا یہ آج تعارفی لیکچر ہے جس میں ہم نمبر سیٹنگ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے اردو میں نمبر کتنے ہوتے ہیں اور انہیں کس طرح سے بانٹا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس فرسٹ اردو میں 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے جس میں 20 نمبر حصہ مروزی کے ہیں اور 80 نمبر حصہ انشائیہ کے ہیں۔ حصہ مروزی کے جو ہیں وہ مزید 4 حصے ہوتے ہیں، یعنی 5 نمبر کے 4 حصے حصہ مروزی میں ہوتے ہیں اور 80 نمبر جو ہیں وہ حصہ انشائیہ کے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں مزید کس طرح بانٹے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اردو کی کتاب یعنی اردو کا جو پیپر ہے وہ 2 حصوں میں ہوتا ہے، ایک حصہ الف یعنی درسی کتاب میں سے اور ایک حصہ بے یعنی گرامر میں سے۔ تو جو آپ کے پاس حصہ الف ہے درسی کتاب میں سے، اس میں ہمارے پاس درسی کتاب کے اندر 3 حصے ہیں۔ پہلے اسباق ہیں، حصہ نثر، پھر نظمیں ہیں جنہیں ہم حصہ نظم، اور اس کے بعد حصہ غزل یعنی نثر، نظم اور غزل، یہ 3 چیزیں ہماری کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اب دیکھیں حصہ نثر میں سے 30 نمبر کا پیپر آتا ہے آپ کا، یعنی جو کتاب کے اسباق ہیں ان میں سے 30 نمبر کا پیپر آئے گا، اور ان 30 نمبروں کی جو تقسیم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس 5 نمبر کے کثیر الانتخاب آئیں گے، یعنی 5 نمبر کے حصہ مروزی میں سے آئیں گے، جو اس کے 4 حصے تھے اس میں سے ایک حصہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد 10 نمبر کا خلاصہ آئے گا۔ خلاصے کی تقسیم یہ ہوتی ہے کہ 1 جمع 9، 1 سے مراد مصنف کا نام اور 9 اس کا خلاصہ لکھنے کے، 10 نمبر اس کے ہوں گے۔ تیسرا سوال جو حصہ نثر میں سے ہوگا وہ پیراگراف کی تشریح کرنی ہوگی، تو اس کی تقسیم کیا ہے آپ کے پاس؟ حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح۔ تو 15 نمبر کا یہ سوال ہوگا۔ 1 نمبر کا اس کا مصنف کا نام، 1 نمبر کا سبق و عنوان، 3 نمبر کا سیاق و سباق اور 10 نمبر کی تشریح ہوگی۔ تو یہ آپ کے 30 نمبر جو ہیں وہ حصہ نثر کے مکمل ہو جائیں گے۔ حصہ نظم میں آتے ہیں تو یہ 15 نمبر کا حصہ ہے، 5 نمبر کا اس میں خلاصہ آتا ہے اور 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ اس کی تقسیم آپ کے پاس 2 جمع 8، 2 سے مراد حوالہ اس نظم کا یعنی شاعر کا نام اور نظم کا عنوان۔ حصہ غزل میں 10 نمبر کا پیپر آتا ہے اور وہ تشریح ہوتی ہے، 3 شعر آپ کو دیے ہوں گے اور آپ نے الگ الگ تینوں کی تشریح کرنی ہے۔ حصہ نظم میں 2 شعر ہوں گے، آپ نے دونوں کی اکٹھی تشریح کرنی ہے 8 نمبر کے لیے۔ حصہ غزل میں 3 اشعار ہوں گے، تینوں کی الگ الگ کرنی ہے، غزل کے اشعار کی اکٹھی تشریح نہیں کرنی، الگ الگ آپ نے کرنی ہے کیونکہ اس کے نمبر الگ الگ ملتے ہیں، 1 نمبر شاعر کا نام لکھنے کا اور 3 نمبر کے 3 اشعار کی تشریح۔ یہ آپ کا 55 نمبر کا حصہ الف مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حصہ بے۔ تو حصہ بے میں ہمارے پاس 45 نمبر کا پیپر ہوتا ہے جن میں 5 نمبر کے MCQs ہوتے ہیں، شعری اصطلاحات اس کا دوسرا حصہ، 5 نمبر کے ہوتے ہیں ادبی اصطلاحات اس کا تیسرا حصہ، 5 نمبر کے تذکیر و تانیث کی غلطیاں درست کرنی ہوتی ہیں وہ 5 نمبر اس کا چوتھا حصہ۔ یہ 20 نمبر مروزی پوری ہوئی، یعنی 3 بے میں سے اور 1 حصہ الف میں سے آئے گا، تو 15 نمبر آپ کے اس کے یہ مروزی میں آئیں گے۔ اس کے بعد مکالمہ یا رداد، ان دونوں میں چوائس ہوگی آپ کو، آپ چاہے مکالمہ لکھیں چاہے رداد لکھیں، یہ 10 نمبر کے لیے ہوگا، یعنی اس میں یا کی آپشن موجود ہوگی۔ 10 نمبر کے لیے رسید اور درخواست، اس میں یا کی آپشن نہیں ہوتی، وہ ایک ہی چیز دیتا ہے، وہ درخواست دے دے
रसीद दे दे, रोजनामचा दे दे, उनमें चॉइस नहीं होती, यानी आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं, वो कोई भी एक चीज़ दे देता है। तो ज़्यादा इम्कान दरखास्त के होते हैं, कभी कभी रसीद आ जाती है। तो बहरहाल आप दोनों करेंगे 10 नंबर के लिए। और 10 नंबर जो हैं वो तलखीस निगारी के हैं। तो ये काम आपके मैट्रिक में भी था, जिसे हम कम्प्रीहेंशन कहते होते थे कि आप पैसेज को पढ़ते हैं फिर उसके सवाल जवाब निकालते हैं। तो यहाँ क्योंकि सवाल जवाब नहीं होते, यहाँ तलखीस करनी होती है। तो तलखीस मीन्स खुलासा। जब हम मज़ीद पढ़ेंगे डिटेल से तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज ये ओवरव्यू देने का मतलब ये है, मकसद ये है कि आप जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके ذہن में रहनी चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं इसका कितना वजन है, कितने नंबर की चीज़ आएगी और क्या क्या चीज़ें इसमें से पूछी जाएंगी। अगर हम सबक भी स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से MCQ पूछे जाएंगे, लिहाजा उसको तफसील के साथ उसका मतन पढ़ा जाए। इसका मुझे हवाला देना है 3 नंबर के लिए, तो इसके टेक्स्ट को मुझे पता होना चाहिए कि किस सबक से है, किस जगह से है और इससे पहले और इसके बाद में क्या बातें हो रही हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबक का जो मतन है, जो टेक्स्ट है किताब का, वो पूरी तवज्जो से पढ़ना है। इसी तरह से नज़्म आप देख रहे हैं, इसमें भी यही हाल है, क्योंकि आपको उनका हवाला देना है तो आपको नज़्म अच्छी तरह पढ़नी है और उसके शायर का नाम ज़हन में रखना है। गज़ल के भी शायर का नाम ज़हन में रखना है, क्योंकि उसमें भी 1 नंबर कैसे वही पूछा जाएगा। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो हमारे पेपर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनको स्टार्ट करेंगे।